نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. پچھلی آیات میں شکوک و شبہات کے اسباب کو ذکر کیا گیا تھا کہ نبی کی نبوت اور رسول کی رسالت میں لوگوں کو ان دو اسباب سے اشکالات پیدا ہوتے ہیں. ان کا مفصل جواب پچھلی آیتوں میں گزر چکا. شکوک و شبہات پیدا کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایک بات کو مان لینے کے بعد جب اس کے اندر اعتراضات، اشکالات کو دیکھتا ہے اور شک اور تردد میں پڑ جاتا ہے تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. ایک چیز کو مان لینے کے بعد پھر اس کا انکار کر بیٹھتا ہے. یہ انسانی فطرت کا ایک حصہ ہے. اس مناسبت سے اس آیت میں ایمان لانے کے بعد، اللہ اور رسول کا یقین کر لینے کے بعد پھر اگر کوئی آدمی ایمان سے بدل جاتا ہے، اللہ کی طاعت اور فرما برداری کو قبول کرنے کے بعد پھر اس سے مکر جاتا ہے تو اس کے لیے آخرت میں عذاب شدید کی وعید بتائی گئی ہے. اسے سخت عذاب ہوگا. تو ایک بات تو یہ ہے کہ شکوک و شبہات پیدا کر دینے سے آدمی تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے، اور ایمان نام ہے یقین کامل کا. اسی لیے یقین کے کئی درجات ہیں. ایک درجہ تو ہے محض گمان کا. اردو والے اس میں زیادہ تمیز نہیں کر پاتے، مگر عربی زبان کے جو الفاظ ہیں وہ بالکل فٹ استعمال ہوتے ہیں. تو ایک درجہ ہے کسی چیز کے گمان کرنے کا، یعنی ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، تو اس کا نام ایمان نہیں. ہو سکتا ہے اللہ موجود ہو سکتا ہے اللہ کا نبی آیا ہو دنیا میں، ہو سکتا ہے کتاب آسمان سے نازل ہوئی ہو، اس کا نام ایمان نہیں. پھر اس گمان کا ایک درجہ اور اوپر کا ہے، یعنی ایک ڈگری اور آگے کا ہے.
وہ کیا ہے؟ مانتا ہے نہیں ایسا ہے، اللہ کا رسول ہے، رسالت صحیح ہے، قرآن آسمان سے نازل ہوا ہے، مانتا ہے اس بات کو، لیکن ابھی یقین میں اتنی پختگی نہیں پیدا ہوئی ہے کہ اس کے خلاف کوئی بات آ جائے تو اس کو یہ جھٹک دے۔ مثلا کسی بڑے جانکار نے، بڑے دماغی اور ذہین آدمی نے اس کے اندر شک اور شبہ پیدا کرنا شروع کر دیا، تشکیک مشکک سے اس کو کہتے ہیں، یعنی دوسروں کے شک پیدا کرنے کی وجہ سے شک کا شکار ہو گیا۔ پہلے تو شک نہیں تھا، گمان مضبوط تھا، مگر اب کسی کے بتانے کی وجہ سے شک پیدا ہو گیا۔ مثلا کسی نے کہا بھائی دیکھو یہ آیتیں اگر اللہ کی اتاری ہوئی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ایک حکم دیتے، یہ عدل بدل کیسے ہوتا ہے؟ ایک حکم دے دیا، اس کے بعد پھر اس حکم کو بدل کے دوسرا حکم دے دیا۔ تو اب جو کوئی ماہر آدمی، ذہین آدمی اس قسم کی بات آپ کے سامنے رکھے گا تو آپ شک کا شکار ہو جائیں گے، ہاں یار معلوم تو ہوتا ہے واقعی ایسے ہی ہے کیا؟ اسی کا نام ہے تذبذب، شک پیدا ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے آ کر کے کہا کہ محمد کہتے ہیں کہ آسمان سے کتاب اترتی ہے، آسمان سے ہمارے اوپر علم اترتا ہے، ارے فلانے فلانے کے پاس بیٹھتے ہیں، وہ کتاب پڑھتے ہیں، پرانی کتاب پڑھتے ہیں، وہیں سے سیکھ کر کے آ کے بتا دیتے ہیں۔ تو آدمی سوچنے لگا کہ ہو سکتا ہے ایسے ہی ہو۔ یہ ہے تذبذب، وہ یقین نہیں رہا، تذبذب کا شکار ہو گیا۔ تو مانا اللہ کو، مانا رسول اللہ کو، مانا نبوت کو، مانا رسالت کو، مگر کسی کے شک پیدا کرنے کی وجہ سے شک کا شکار ہو گیا، تذبذب پیدا ہو گیا۔ اس کا نام بھی ایمان نہیں ہے، اس کا نام ہے تقلید۔ لوگوں کو کرتے دیکھا ہم بھی کرنے لگے، جیسے میں نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا واقعہ بتایا تھا۔ لوگ مسلمان ہو رہے تھے، میں بھی مسلمان ہو گیا، مگر میرے دل میں ایمان پیوست نہیں ہوا تھا۔ میں حضور کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور کے اوپر آثار وحی طاری ہوئے، حضور کا سر جھک گیا، ایک دم خاموش ہو گئے، پھر داہنی طرف کو حضور کی گردن جھک گئی، اور چند سیکنڈ کے بعد حضور نے آیت پڑھ کر کے سنانا شروع کر دیا۔ فرمایا ابھی میرے سامنے یہ آیت نازل ہوئی، ابھی حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے اور یہ آیت مجھ کو دے کر کے گئے، اور پوری آیت پڑھ کر کے حضور نے سنا دیا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینھی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ حضرت عثمان کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ حضور تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے، آنکھ بند ہو گئی، سر جھک گیا، اور ہر طرف سے یکسو ہوئے، اور چند سیکنڈ کے بعد حضور نے یہ آیت پڑھ کر کے سنائی۔ اب مجھے یقین کامل حاصل ہو گیا کہ واقعتاً یہ اللہ کے رسول ہیں اور ان کے پاس اللہ کا پیغام آتا ہے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اب شک اور شبہ جاتا رہا۔ کہتے ہیں آج میں مسلمان ہوا، صحیح معنی کا، صحیح معنی کا مسلمان میں آج ہوا، جب مشاہدہ کر لیا اپنی آنکھوں سے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ جب
کسی شک پیدا کرنے والے کے شک ڈالنے کی وجہ سے آدمی تردد کا شکار ہو جائے، اگر ایمان میں اتنی کمزوری ابھی باقی ہے تو وہ ایمان معتبر نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ کی بارگاہ میں ایمان اتنا مضبوط معتبر ہے جیسے آپ کے سامنے کوئی سورج کے سلسلے میں کہنے لگے کہ سورج اس وقت طلوع نہیں ہوا ہے، آپ کہیں کہ طلوع نہیں ہوا ہے تو یہ دھوپ کہاں سے آئی؟ وہ کہنے لگے دھوپ کسی اور وجہ سے آ گئی ہے، سورج نہیں نکلا ہے۔ آپ کہیں تو نمبر 1 کا بے وقوف ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ سورج طلوع ہوا ہے۔ جیسے آدمی دن کو کوئی رات سمجھانے لگے تو یقین نہ کرے، رات کو کوئی کہنے لگے کہ دن ہے تو آپ یقین کرنے کے لیے کسی طرح تیار نہیں ہوتے، ایسے ہی اللہ اور رسول کے معاملے میں، اللہ کی کتاب کے معاملے میں کوئی لاکھ سر پٹکے مگر آپ کے یقین میں فرق نہ آوے، تب ہے آپ کا ایمان، وہ ایمان اللہ کے ہاں مقبول اور معتبر ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پچھلی آیتوں میں جو غیر مومنین کی جانب سے شکوک و شبہات والی بات آئی، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو لوگ ہلکے ایمان والے ہیں، کمزور ایمان والے ہیں، وہ شک اور تردد کا شکار ہو جائیں گے، اور جب شک اور تردد کا شکار ہو جائیں گے تو ایمان ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ ایک بات، کبھی آدمی ایمان سے پھر جاتا ہے شک اور شبہہ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے، اور کبھی آدمی کے اوپر اتنا پریشر ڈالا جاتا ہے اور ایسا مجبور کیا جاتا ہے کہ ایمان چھوڑنے پر وہ مجبور ہو جائے، اس کو کہتے ہیں اکراہ۔ اتنا بڑا دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ آدمی پھر ایمان چھوڑ دیتا ہے ڈر کے مارے، دل سے نہیں مانتا اس کو، مگر مارے ڈر کے وہ ایمان کے چھوڑنے کا اعلان کر دیتا ہے۔ تو 2 اسباب ہیں ایمان لانے کے بعد ایمان سے پھر جانے کے، یہ 2 اسباب، کبھی لوگوں کے شک پیدا کرنے کی وجہ سے تردد کا شکار ہو جانا، اور کبھی لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے آدمی کا ایمان سے دستبردار ہو جانا، یہ 2 اسباب۔ ان دونوں اسباب پر حکم خداوندی کیا ہے اس کو اس آیت میں بتایا گیا۔ ارشاد فرمایا گیا جو آدمی ایمان لانے کے بعد کفر میں چلا گیا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے آخرت میں، اس لیے کہ اب ایمان لانے کے بعد وہ باغیوں میں شامل ہو گیا۔ اللہ کا ہدایت نامہ آیا، ایک طبقہ وہ ہے جس نے اس کو قبول کیا، یہ مطیع اور فرما برداروں کا طبقہ ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جس نے اس کا سرے سے انکار کر دیا، وہ باغیوں کا طبقہ ہے۔ تو آگ تو گیا تھا یہ ایمان میں، مگر ایمان کے دائرے میں آنے کے بعد پھر کفر میں چلا گیا تو گویا اب یہ باغیوں میں جا کر کے شمار ہو گیا، اپنا نام اس نے باغیوں میں لکھوا لیا۔ تو جو اہل بغاوت، اہل کفر اور اہل شرک کے لیے جو عذاب آخرت میں تیار کیا گیا ہے، اس نے گویا اس کو مول لے لیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات یاد رکھنے کی ہے، اگر لوگوں کے شک شبہ پیدا کرنے کی وجہ سے کوئی آدمی کفر میں چلا گیا تو وہ تو کافر ہے، لیکن دوسری شق رہ جاتی ہے کہ لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے وہ اسلام سے ہٹ گیا، ایمان سے ہٹ گیا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟
اس کے لیے کیا حکم ہے اس کو میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرات صحابہ کے زمانے میں اس قسم کے واقعات بکثرت پیش آئے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں کافروں نے مسلمانوں پر بڑے ظلم و ستم ڈھائے، مشرکوں نے بہت ہی ستایا ایمان والوں کو۔ ان ستانے کی داستانیں تو بڑی خونین اور بڑی ہی حیرت انگیز ہیں۔ راویوں کا بیان ہے کہ جو لوگ ایمان میں آتے ان کو مارا جاتا، گھسیٹا جاتا، بھگایا جاتا، باندھ دیا جاتا، طرح طرح سے لوگ سزا دیتے تھے۔ دنیا کا ہر قصور معاف، لیکن اگر محمد کے پاس جاتے ہو تو یہ قصور بالکل معاف نہیں ہے۔ حضرت بلال حضور کی خدمت میں آتے تھے، امیہ ابن خلف کے غلام تھے۔ وہ کہتا تھا کہ تم چاہے گھر کا کوئی کام کاج کرو یا نہ کرو، بیٹھے رہو، مگر محمد کے پاس مت جایا کرو۔ اور حضرت بلال کو ایمان کا نور حاصل ہو چکا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، آپ کی جتنی خدمت ہے اگر اس میں کمی رہ جائے تو بتائیے، آپ نے جتنا کام میرے ذمہ لگایا اس میں اگر میں کوتاہی کروں تو بتائیے۔ جب میں آپ کے ساری ضروریات پوری کرنے کے بعد میں وقت جو بچتا ہے اس بچے ہوئے وقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں، تو آپ اس کے اوپر میرے اوپر کیوں پابندی لگا رہے ہیں؟ اس نے کہا چاہے جو ہو مگر محمد کے پاس مت جاؤ۔ اسی بنا پر وہ مارتا تھا، دوسرے لوگوں کو بلا بلا کے مرواتا تھا، جب خود تھک جاتا تھا تو دوسروں کہتا تم مارو، باندھ باندھ کے حضرت بلال کو مارا جاتا تھا۔ اور جب حضرت بلال چھوٹتے اور موقع ملتا تو دن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتے۔ سمجھے؟ بہت ستایا اس نے، بہت ستایا۔ حضرات صحابہ اس لوگوں کے اس ستانے کو اس وقت روک نہیں سکتے تھے، اتنی طاقت نہیں تھی۔ تو لوگ آ کر کے بتاتے کہ یا رسول اللہ بلال کو آج امیہ بہت مار رہا ہے، بہت مار رہا ہے، بلال چلا رہے ہیں اور وہ مار رہا ہے۔ حضور کو تکلیف ہوتی کہ صرف اس بنا پر بلال ستائے جا رہے ہیں کہ وہ میرے پاس آتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ بلال بات کر لو اپنے مالک سے، تم کو آزاد کر دے، جو لینا ہو لے لے، جتنی قیمت چاہتا ہو دے دی جائے۔ اس نے منہ مانگی قیمت مانگی، جتنا اس کی سمجھ میں آیا اتنا مانگ لیا۔ حضور نے فرمایا سب منظور، بلال کو آزاد کراؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال کی پوری قیمت ادا کر دیا اور حضرت بلال کو آزاد کرا لیا گیا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اتنا نازک دور تھا، اور یہ عجیب بات ہے دنیا کی کہ کافر اور مشرک ان کو ایمان سے جتنی نفرت ہے اتنا دنیا میں کسی چیز سے نفرت نہیں۔ آدمی چاہے جو کچھ کر گزرے سب معاف ہے، لیکن اگر کفر کے اور شرک کو چھوڑ کر وہ ایمان کے دائرے میں آتا ہے تو کافر اور مشرک کے لیے یہ بات کسی طرح گوارا نہیں۔ حالانکہ ایمان اور مذہب یہ آدمی کی اپنی اختیاری چیز ہے۔ بھائی تم نے جو ڈیوٹی لگایا ہے اس میں اگر کمی ہو تو بولو نا، اس میں کمی نہیں ہے،
یہ ہے ہمارے عقیدے کا معاملہ. عقیدے کے معاملے میں آدمی آزاد ہوتا ہے، ہم جو چاہیں وہ عقیدہ بنائیں، ہم جون سا مذہب اچھا سمجھے اس کو اختیار کریں. اس پر لوگ پابندی کیوں لگاتے ہیں؟ سمجھے؟ لیکن میں نے بتایا کہ دنیا کا حال یہی رہا ہے پہلے سے لے کے اب تک، آج تک یہ صورتحال. اگر ان مشرکوں اور کافروں کے سماج کا کوئی آدمی ایمان قبول کر لے تو جا کے دیکھیے کہ کس طرح سے یہ ستاتے ہیں اس کو. زمین سے جائیداد سے بے دخل کر دیتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں، اور پا جاتے ہیں تو باندھ باندھ کر کے مارتے ہیں. حالانکہ یہ کون سا قصور ہے بھائی؟ پارٹی بدل دینے میں تو تم کوئی سزا نہیں دیتے ہو. کوئی کانگریسی بن جائے، کوئی بھاجپائی بن جائے، کوئی سپائی بن جائے، کوئی بسپائی بن جائے، اس پہ تو تم کبھی پابندی نہیں لگاتے ہو کہ تم نے ایسا کیوں کیا. لیکن اگر وہ اپنا عقیدہ بدل دے اور کفر و شرک کے عقیدے سے دستبردار ہو کر کے ایمان اختیار کر لے تو تمہیں اتنی بڑی تکلیف ہو جاتی. تو دنیا میں یہ ہمیشہ سے رہا ہے، پہلے بھی رہا ہے اور آج تک یہ قائم ہے. تو ایسے لوگوں پر لوگ دباؤ ڈالتے ہیں اور دباؤ سے لوگ ایمان سے پھر سکتے ہیں. اس سزا اور اس تکلیف کو سوچ کر جو ان کے اوپر ہونے والی ہے ایمان سے بدل سکتے ہیں. تو ایمان سے بدل جانے کے دو اسباب ہوئے. ایک سبب وہ ہوا کہ شکوک و شبہات پیدا کرنے والوں نے شک میں ڈال دیا تو ایمان سے دستبردار ہو گئے، اور دوسری شکل یہ ہے کہ دباؤ ڈالا گیا تب دستبردار ہو گئے. صحابہ کے زمانے میں بہت سے ایسے واقعات پیش آئے. بعض حضرات نے تو چونکہ اس وقت تک یہ قانون قرآن میں نازل نہیں ہوا تھا، یاد رکھیے گا، ابھی اس سلسلے میں کوئی رہنما اصول آیتوں میں نازل نہیں ہوا ہے، اس لیے صحابہ اپنے اختیار سے اس کا فیصلہ کرتے تھے. جب مارے جاتے ستائے جاتے تو ایک طبقہ تو وہ تھا جو کسی صورت بھی اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، ایمان سے دستبردار نہیں ہوتا تھا. قتل کی دھمکی دی جاتی، ہاتھ پیر توڑ ڈالنے کی دھمکی دی جاتی، وہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے. یہاں تک کہ کتنے مسلمانوں کا قتل اسی میں ہو گیا، مگر انہوں نے کہا ہم ایمان لائے ہیں تو ایمان سے ہٹ نہیں سکتے. تمہیں مارنا ہے مار ڈالو، کاٹنا ہے کاٹ ڈالو، مگر ہمیں جو دولت مل گئی ہے نور کی، ہم اس دولت کو چھوڑ نہیں سکتے. ایک طبقہ تو مسلمانوں کا وہ ہے جس میں حضرت عمار کے والد یاسر تھے، ان کی اماں سمیہ تھیں، اسی طرح سے حضرت خبیب، حضرت زید ابن دسنہ، اور اس قسم کے اور بھی لوگ ہیں جنہیں بے انتہا ستایا گیا. ان میں سے حضرت یاسر اور ان کی بیوی حضرت سمیہ، ان کو تو قتل کر دیا گیا. اسی طرح حضرت خبیب اور حضرت زید ابن دسنہ کو اور حضرت عبداللہ ابن طارق کو، ان کو بھی قتل کر دیا گیا. ان کو کافروں نے پکڑا اور پکڑنے کے بعد یہ کہا کہ یا تو تم محمد کا ساتھ چھوڑ دو ورنہ ہم تمہیں مار ڈالیں گے. ان حضرات نے کہا کہ ہمیں جو معرفت حاصل ہوئی ہے اور جو ایمان کا نور ملا ہے، ہم اس سے 1 انچ ہٹ نہیں سکتے. زندگی تو 4 دن کی ہے، ابھی چلی جائے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر ہم اپنی آخرت تباہ نہیں کریں گے، ہم ایمان نہیں چھوڑیں گے. تمہیں قتل کرنا قتل کر دو. ان کافروں کی بربریت دیکھو،
حضرت سمیہ کے تو دونوں پیروں میں رسی باندھ کر کے اونٹ باندھا گیا اور اونٹوں کو دو سمت میں چلایا گیا، پورا جسم ان کا دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ حضرت یاسر کو قتل کر دیا گیا تلوار کے ذریعے سے۔ حضرت خبیب کو جب ان لوگوں نے پکڑا تھا تو باندھ کر کے رکھا 3 دن، اور روزانہ یہ کہتے تھے کہ تم اس دین کو چھوڑ دو جو محمد کا لایا ہوا دین ہے، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ حضرت خبیب نے کہا کہ تم ہمارا قتل کرو گے اس بنیاد پر کہ میں ایمان والا ہوں، تو میں ایمان لے کے دنیا سے جاؤں گا، ایمان چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ تم ہمیں قتل کرنا چاہتے ہو قتل کر دو، مگر ہم ایمان سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح سے حضرت زید بن دسنہ کو بھی قتل کیا گیا، اور ان دونوں حضرات کو ایک دن میں قتل کیا گیا۔ حضرت خبیب کے اوپر جب تلواریں چلنے کو ہوئیں، ان کا بندھن کھولا گیا تو پھر کہا گیا کہ آخری بات کہہ رہا ہوں کہ محمد کا ساتھ چھوڑ دو، اس دین کو چھوڑ دو، ہم تمہیں ابھی رہا کر دیتے۔ حضرت خبیب نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کی تعداد ابھی کم ہے، میں بھی اس کے اندر شامل ہو جاؤں گا۔ بعض حضرات صحابہ نے تو عزیمت کا یہ ثبوت پیش کیا، ایمان سے دستبردار نہیں ہوئے، جان چلی گئی۔ حضرت خبیب اور زید بن دسنہ کو جس وقت قتل کیا جا رہا تھا، حضرت خبیب نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ پروردگار میرا سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیجیے۔ حضور مدینے میں تھے، بیٹھے ہوئے تھے، حضور کی زبان سے نکلا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ قتلا، حضور نے کہا وعلیکم السلام، یہ دونوں تو قتل کر دیے گئے۔ حضور مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ واردات کہاں ہو رہی ہے؟ انہوں نے جو سلام بھیجا اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میرا سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سلام حضور کو پہنچایا، اور حضور نے اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے جواب دیا، صحابہ نے اپنے کان سے سنا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ کس کے سلام کا جواب دیا؟ حضور نے فرمایا کہ خبیب اور زید بن دسنہ نے قتل سے پہلے مجھ کو سلام بھیجا، وہ سلام میرے پاس آیا ہے، حضرت جبریل لے کر کے آئے ہیں، اس کا میں نے جواب دیا ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ واقعتاً وہی وقت اور وہی دن تھا جب ان کو قتل کیا جا رہا تھا۔ یہ ہے اللہ کے رسول اور یہ ہیں حضرات صحابہ۔ دیکھیے حدیث شریف میں فرمایا گیا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، ومن احب عبدا لا یحبہ الا للہ، ومن کرہ بالکفر بعد ان انقذہ اللہ منہ کما یکرہ ان یلقی فی النار، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے اندر یہ 3 صفتیں پیدا ہو جائیں وہ ایمان کی لذت پا لیتا ہے۔ ہر چیز کی ایک لذت ہوتی ہے، ایمان کی بھی ایک لذت ہے، اور جو آدمی ایمان کی اس لذت کو چکھ لیتا ہے پھر کبھی اس سے ہٹ نہیں سکتا، اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ حضور نے فرمایا جس کی دل اور دماغ میں اللہ اور رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو جائے، اتنی محبت اور دنیا میں کسی کی نہ ہو۔ دوسری یہ صفت پیدا ہو جائے کہ جس سے محبت رکھتا ہو اللہ کے لیے رکھتا ہو، دنیا کے لیے نہ رکھتا ہو، دوسری اغراض کے لیے نہ رکھتا ہو، محبت رکھتا ہو کسی اللہ والے سے تو وہ صرف اللہ کے لیے رکھتا ہو۔
تیسری صفت یہ ہے جو ایمان لانے کے بعد کفر میں جانے کو اتنا ہی ناپسند اور ناگوار سمجھتا ہو جتنا آگ میں کودنے کو ناگوار سمجھتا ہے۔ جب یہ تین صفتیں کسی کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں تو اسے ایمان کی لذت اور چاشنی مل جاتی ہے۔ حضرات صحابہ کو یہ ایمان کی لذت اور چاشنی ملی ہوئی تھی، اس لیے قتل ہو جانے کو انہوں نے گوارا کر لیا مگر ایمان سے پھر جانے کو گوارا نہیں کیا۔ چونکہ حضرات صحابہ دوسروں کے دباؤ میں آ کر اس طرح سے اپنی جان کھو رہے تھے، قرآن پاک میں آیت نازل ہو گئی اور اس کا ایک راستہ بتا دیا گیا کہ دیکھو اس جواب کا خلاصہ جو ہدایت دی گئی آیت میں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھو ایمان نام ہے دل کی تصدیق کا، عمل باہر کی چیز ہے، اصل ایمان دل کے اندر ہوتا ہے۔ ایمان کا تعلق اپنے یقین کامل سے، اللہ کو، اللہ کے رسول کو، اللہ کی کتاب کو، آخرت کے دن کو، حساب و کتاب کو، جنت و دوزخ کو دل سے مانتا ہے، اللہ کی ذات اور صفات کو دل سے مانتا ہے، اسی کا نام ہے ایمان۔ رہ گئے اعمال، وہ ایمان کے ثمرات ہیں، ایمان کی شاخیں ہیں، وہ باہر کی چیز ہے۔ ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، دباؤ کے ساتھ اور زبان کے انکار کے ساتھ یقین محفوظ رہ سکتا ہے۔ وہ اس طرح پر کہ دل کا یقین تو برقرار ہے مگر آدمی مصلحتاً زبان کو دل کے خلاف استعمال کر رہا ہے، ایسا بہت سی جگہوں پر ہوتا ہے۔ دل میں دوسرا کچھ ہے اور زبان پر دوسرا کچھ ہے، تو بہت ہوتا ہے، پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ اس کا نام توریہ بھی رکھا گیا ہے، اس کا نام تقیہ بھی رکھا گیا ہے کہ دل میں دوسری بات ہے اور زبان سے ڈر کے مارے دوسری بات کہہ رہا ہے۔ تو اگر دیکھیے میں نے بتا دیا پہلے کہ ایمان نام ہے دل کی تصدیق کا اور زبان باہر کی چیز ہے، عمل باہر کی چیز ہے، تو عمل جو ہے کبھی کبھی دل کے خلاف ہو سکتا ہے اور بہت ہوتا ہے، دنیا میں ہر میدان میں ہوتا ہے۔ تو یہ رہنما اصول قرآن کی آیت میں دے دیا گیا کہ اگر مجبوری ایسی پیش آ جائے جس میں ہاتھ پیر توڑ ڈالنے کی دھمکی دی جا رہی ہو، قتل کر دینے کی دھمکی دی جا رہی ہو، اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے تو ایسے وقت میں اپنے ایمان کو اپنے اختیار سے سلامت رکھتے ہوئے، پورے یقین کامل کو اپنے دل میں سما کر کے رکھتے ہوئے، زبان کو اس کے خلاف اگر استعمال کر لیتے ہو تو ایمان اس سے نہیں جائے گا، اس سے ایمان نہیں جائے گا۔ اب اس پر ایک واقعہ سنیے۔ یہی یاسر اور سمیہ کے بیٹے حضرت عمار ہیں۔ کافروں نے ان کو پکڑ لیا، بنو مغیرہ کے قبیلے نے ان کو گرفتار کر لیا اور کہا کہ عمار ہم تم کو ویسے ہی مار ڈالیں گے جیسے تیرے باپ اور ماں کو مار ڈالا ہے، ورنہ تو کہے کہ محمد غلط ہیں اور ہمارے دیوی دیوتا صحیح ہیں، یا تو ایسا کہو ورنہ ہم تمہیں بھی مار ڈالیں گے۔ ایک کنواں تھا جس کا نام تھا بیر میمون، اس میں لے گئے، گلا ان کا باندھ کر کے اس کنویں میں لٹکا دیا اور کہا یا تو کہو جو میں کہلوا رہا ہوں، نہیں تو تم کو اسی کنویں کے اندر گرا کر کے مار ڈالوں گا۔ مرتا کیا نہ کرتا، ان کی سمجھ میں آیا کہ میرا دل جو ہے میں جانتا ہوں کہ میرے دل میں کیا ہے،
زبان سے میں بدل کر کے کہہ دوں ایسا، جان بچے پھر اللہ سے توبہ کر لوں گا اور اللہ بخشنے والا ہے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی، انہوں نے کہلوایا کہہ لیا، انہوں نے چھوڑ دیا۔ جب چھوڑ دیا تو یہ خبر چونکہ مکے ہی کی تھی، یہ خبر جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ لوگوں نے آ کر کے بتایا کہ عمار تو ایمان سے پھر گئے۔ حضور نے فرمایا کہ عمار کے اندر سر سے پیر تک ایمان بھرا ہوا ہے، ان کے گوشت پوست اور لہو کے اندر بھی ایمان پیوست ہے، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہیں سے ایک بات کا پتہ چلا کہ اگر کسی نیک آدمی کے متعلق لوگ بدگمانی کی بات کرنے لگیں تو اس کو مان نہیں لینا چاہیے، خود بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ آدمی ہے کیسا، کیا وہ ایسا کر سکتا ہے، تحقیق کرنا چاہیے، مان نہیں لینا چاہیے۔ حضور نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ عمار اسلام سے پھر جائے گا، اس کے تو رگو ریشے میں ایمان بھرا ہوا ہے، وہ کیسے پھر جائے گا۔ ابھی یہ سب باتیں ہو ہی رہی تھیں، ادھر یہ رہا ہو گئے تھے، چھوٹ گئے تھے، تھوڑی دیر کے بعد روتے ہوئے دوڑتے ہوئے حضور کی خدمت میں پہنچے، آنسو بہہ رہے تھے اور رو رہے تھے۔ حضور نے پوچھا عمار کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ یہ ہوا کہ کافروں نے مجھے پکڑ لیا اور کہا کہ محمد کا اور محمد کے دین کا انکار کرو اور میرے دیوی دیوتاؤں کی تعریف کرو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ یا رسول اللہ میں نے جو انہوں نے کہلوایا کہہ دیا، میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے بخش دے۔ چونکہ زار و قطار رو رہے تھے، آنسو بہہ رہے تھے چہرے کے اوپر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ان کے آنسو پوچھے اور فرمایا عمار ایمان تو قلب کے اندر ہوتا ہے، زبان کا نام ایمان نہیں ہے، ایمان اندر ہوتا ہے، سمجھے۔ اگر ایسی کوئی صورتحال اس کے بعد بھی پیش آوے تو پھر ایسا کر کے اپنی جان بچا لینا۔ قرآن پاک کی اس آیت میں یہ رہنما اصول مسلمانوں کو دے دیا گیا کہ اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے اور قتل کی دھمکی دی جائے، ہاتھ پیر توڑ ڈالنے کی دھمکی دی جائے تو ایمان کو اپنے دل میں سلامت رکھتے ہوئے ناگواری کے ساتھ زبان سے کلمہ کفر اگر ادا کر کے جان بچا لوگے تو اس سے ایمان میں فرق نہیں آئے گا۔ بعد میں اللہ کی طرف رجوع کر لو، توبہ استغفار کرو، اللہ بخش دے گا، کفر نہیں ہوگا اس سے۔ یہ ہے جو اس آیت میں بیان کیا گیا، اس آیت کا مضمون یہی ہے۔ ہاں اگر کسی آدمی پر جبر کیا گیا کہ تم ایمان سے پھر جاؤ اور واقعتاً وہ دل سے پھر گیا تو وہ کافر ہو گیا۔ اگر وہ دل کی خوشی کے ساتھ پھر گیا، جیسے فقہاء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی شراب کا عادی ہے، اس کو شراب چاہیے، اسلام میں آ گیا، اسلام شراب سے منع کرتا ہے، مگر اسلام میں ایک گنجائش دی گئی ہے شراب کی، اگر کوئی چیز پینے کی نہیں ہے اور پیاس کی وجہ سے مرنے کے قریب ہو گیا تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ اگر صرف شراب ملتی ہے اور کوئی دوسری چیز نہیں ملتی حلق سینچنے کے لیے تو شراب پی کر کے اپنی جان بچا لو۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس وقت میں شراب پیے جان بچانے کے لیے لیکن دل سے خوش ہو کہ چلو بڑا ارمان تھا بہت دن سے، آج شراب پینے کو تو ملی، ایسا آدمی گنہگار ہوگا، شراب پینے کا گنہگار ہوگا۔ شریعت نے تو جان بچانے کے لیے تم کو اس کی گنجائش دی ہے اور تم اس کو خوشی خوشی پی رہے ہو کہ ہاں بہت دن سے طلب تھی، آج ملی تو موقع آیا۔
گنہگار ہوگا۔ ایسے ہی اگر کفر کے خلاف کوئی لفظ استعمال کرتا ہے، کفریہ کلمات استعمال کرتا ہے اور دل سے خوش بھی ہے کہ چلو اچھا ہوا، ایسا آدمی کافر ہو جائے گا، اور اس کے لیے وہی وعید ہے جو کفر اور شرک کی وعید ہے۔ لیکن اگر دل سلامت رکھتے ہوئے، ہاں ایک بات اور، حضرت عمار سے حضور نے پوچھا تھا کہ عمار یہ بتاؤ، جس وقت تم نے یہ کلمہ کفر ادا کیا تھا اپنی زبان سے، اس وقت تمہارے دل کی کیا حالت تھی؟ حضرت عمار نے کہا یا رسول اللہ، دل میں ایمان سلامت تھا، نہ آپ کی محبت میں فرق آیا تھا، نہ دین کی لگن میں فرق آیا تھا، نہ اللہ کے ذات و صفات کے یقین میں فرق آیا تھا، ایمان ہمارا الحمدللہ سلامت تھا۔ حضور نے فرمایا پھر کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت میں مسلمانوں کو یہ بتا دیا گیا کہ ایسی صورت میں تقیہ کر لیا کرو۔ یہی تقیہ ہے جس کو شیعہ لوگوں نے تو اپنا اصول زندگی بنا لیا ہے، تو اصول زندگی نہ بنا لیا جائے، یہ وقتی احکام ہیں، وقت ضرورت ان حکموں پر عمل کیا جائے گا۔ اسی کی شاید میں بیان فرمایا گیا، جس آدمی نے اللہ کا انکار کر دیا ایمان لانے کے بعد، کفر اختیار کر لیا ایمان لانے کے بعد، سوائے اس شخص کے جو مجبور کر دیا گیا کفر اختیار کرنے پر اور اس کا دل ایمان پر مطمئن تھا، اس کے لیے وہ سزا نہیں ہے جو آگے آ رہی ہے۔ لیکن وہ آدمی جس نے دباؤ میں آ کر کفر کا کلمہ زبان سے نکالا اور وہ اس بات پر خوش بھی ہے، شرح بالکفر صدرن، وہ اپنے دل سے اس کے اوپر خوش بھی ہے، فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم، ان کے اوپر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا آخرت میں۔ آج میری طبیعت خراب ہے، بخار بھی ہے، بخار تھا رات میں، دوا کھا کر کے تو بیٹھا ہوں، تو اب یہیں پر موقوف کرتا ہوں درس کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔